فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان جی تو ناظرین، وقفے کے بعد ہم ایک بار پھر حاضر ہو گئے ہیں۔ آپ سب دیکھ رہے ہیں فیض رمضان۔ ہم آج بات کر رہے ہیں افواج پاکستان کی بہادری پر، وہیں پر ہم نئی نسل کے لیے بھی بات کریں گے، لیکن سوال کیونکہ افواج پاکستان پہ بات کر رہی تھی، وہیں سے آغاز کرنا چاہوں گی۔ بریگیڈیئر صاحب، کیونکہ آپ ابھی قربانیوں کا ذکر کر رہے تھے، وہیں پر بہادری کا، شجاعت کا جب ہم ذکر کرتے ہیں، افواج پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں، تو بے شمار قربانیاں، اعلیٰ مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں ابھی۔ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے پاکستان حاصل کر لیا، اس وقت بھی قربانیاں دی گئیں۔ ابھی کی مسلسل اگر بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں صرف یہ نہیں، جب ہم اپنی قوم کے لیے بات کرتے ہیں کہ سرحدوں پر ہمارے جوان کھڑے ہوئے ہیں، اسی لیے تو قوم پرسکون نیند سوتی ہے۔ کیا فرمائیں گے؟ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ ایک تو اسلام نے، جیسے آپ نے کہا سرحدوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، تو اسلام نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ سرحدوں پہ جو لوگ پہرا دیتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ تو وہ ایک ہماری اسلامی تعلیمات کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو جہاد کا کنسپٹ تھا، اس جہاد کے کنسپٹ نے، اسلام کی تعلیمات نے جہاد کے اوپر جو ایک جوش اور ولولہ پیدا کیا افواج پاکستان میں، وہ ان کو آٹومیٹکلی بہادر بنا دیتا ہے۔ اور ان کو پتہ ہے، ہم ایز اے مسلم سب پتہ ہے کہ عارضی دنیا ہے، کہ مسافروں کی طرح ہم آتے ہیں نا۔ اصل تو دنیا وہ ہے جو آدمی مرنے کے بعد جس میں اس نے ٹرانسفر ہو کے جانا۔ تو ایک تو وہ عقیدہ اسلامی تعلیمات کا، دوسرا جیسے میں نے عرض کیا کہ جب پاکستان بنا تو پاکستان کے دشمن بہت تھے، اور ہمارے لوگ جب ٹریننگ کرتے ہیں، چاہے ہمارے سولجرز ہوں، چاہے ہمارے آفیسرز ہوں، پی ایم میں جاتے ہیں، اکیڈمی میں جاتے ہیں، وہاں ان کو یہی سکھایا جاتا ہے کہ جی یہ جو پاکستان کی دھرتی ہے، یہی آپ کی ماں ہے، اور یہی سب سے زیادہ آپ کے لیے قیمتی ہے۔ اور جب ہم وہاں سے ٹریننگ مکمل کر کے باہر آتے ہیں تو ہمارے لیے سب سے اہم چیز وہ یہ پاکستان، اس کی سونی دھرتی ہوتی ہے۔ میرا اپنا واقعہ، جب میں پاس آؤٹ ہو گیا تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ میری والدہ کو غریق رحمت کرے، میں کرکٹ کھیلتا تھا گلیوں میں، تو سارے دن فیلڈنگ کرتے رہنا، میری ماں نے آواز دینا، بیٹنگ میری آنے والی ہوتی بھاگ کے آ جایا کرتا تھا، اتنی میں ان کی فرما برداری کرتا تھا۔ لیکن جب میں پاس آؤٹ ہو کے آیا تو میں نے ان کے پاؤں پہ اپنے ہاتھ رکھے، اور میں نے کہا آپ پہلے مجھے بلاتی تھیں تو میں بھاگ کے آ جاتا تھا۔ ابھی میری دو مائیں ہیں، اور اصل ماں جو ہے وہ دھرتی ماں ہے۔ بالکل بالکل، اور ایک ماں بھی جب بھیجتی ہے تو وہ شاید یہی کہہ کر بھیجتی ہے، جہاں تک ہم جانتے ہیں۔ ایسے بالکل ایسے، تو کبھی آپ کو میری ضرورت پڑے، آپ نے آواز دی اور میں لیٹ ہو گیا تو یہ نہ سمجھے گا کہ میں نافرمان ہو گیا۔ ایک ماں کی دور ہے، ایک ماں کی وجہ، دوسری ماں کی خدمت میں نے وہ کرنی ہے۔ تو یہ چیز بہادری اسی چیز پہ دیتی ہے۔ میں آپ کو بہادری کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ 65 کی جنگ میں آپ کو لے کے جاتا ہوں کہ 65 کی جنگ میں ہندوستان کا پرائم منسٹر اپنے چیف آف آرمی اسٹاف کو کہتا ہے کہ تمہارا مشن یہ ہے کہ تم نے لاہور کو اور سیالکوٹ کو ہر حال میں فتح کرنا ہے، کیپچر کرنا ہے۔ جو اس کو آرڈر دیا گیا، اس کی ذمہ داری تھی۔ ہمارا غریب ملک تھا، نہ اتنی زیادہ فوج تھی ہمارے پاس، وہ 6 گنا زیادہ فوج تھی، نہ اتنی بڑی ایئر فورس تھی، نیوی تو نہ ہونے کے برابر تھی ہماری، اور ہمارے پاس اسلحہ بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ تو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کو جو آرڈر ملا وہ یہ تھا کہ آپ نے پاکستان کی سرحدوں کی ہر قیمت پہ حفاظت کرنی ہے۔ اچھا، ہندوستان کو اتنا گھمنڈ تھا اپنے ریسورسز کے اوپر، اپنے ہتھیاروں کے اوپر، تو اس کے چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا کہ جی میں تو کل کو آپ کو لنچ جو ہے لاہور کے جم خانہ میں کرا دوں گا، اپنے وزیر اعظم کو کہا۔ اور یہ ہماری بہادری تھی کہ 17 دن وہ ٹکرے مارتا رہا، نہ وہ سیالکوٹ کے نزدیک پہنچا، نہ وہ لاہور کے نزدیک پہنچا، BRB نہر کے ساتھ ٹکرے مار مار کے واپس چلا گیا۔ تو یہ نوجوانوں کی بہادری کی جو وہاں پہ تاریخ رقم ہوئی ہے، وہاں پہ آپ جائیں تو راجہ عزیز بھٹی اس کا مزار ہے، نشان حیدر ہے، وہ 3 دن بغیر کھائے، قدم پہ ہر چیز، ہر جگہ مثال شہادتوں کی صورت میں دکھائی دیتی ہے۔ وہیں پر کیونکہ آپ سے جب یہ بات ہو رہی ہے اور ذکر کارگل کا نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا، اس کے بارے میں فرمائیے۔ اچھا، کارگل کی جنگ آپ کو پتہ ہے میرے حساب سے پاکستان نے جیت لی تھی۔ پاکستانی افواج ایسی جگہ پہ موجود تھی جہاں پہ ہندوستان کو انہوں نے گردن سے پکڑا ہوا تھا۔ لیکن ہوا کیا، میں کہتا وہ سیاسی کنٹروورسی میں نہیں جانا چاہتا،
لیکن میں اس میں انٹرپٹ کر کے معذرت کے ساتھ ہمارے ناظرین کو بھی تاکہ کلیئر، جو آج کا ہمارا موضوع ہے کہ جسے جو بھی ہو چکا ہوا کیا، حقیقت کیا تھی، اس کو عوام تک کیسے منتقل کیا گیا، اس کا بڑا دخل ہے، بہت دخل ایسی ہے، آج بالکل ایسے ہی ہے۔ تو کارگل کی جنگ میں تو دیکھیں سولجرز نے جو کام کرنا تھا کر دکھایا، ہندوستان کے نہ صرف علاقے پہ قبضہ کر لیا بلکہ ان کو گردن سے پکڑ لیا۔ اب اس کے بعد ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ نے ان کے اس جو بھی جوش تھا، ان کی جو گینز تھی، ان کی فتوحات تھی، اگر اس کو سر پہ ہاتھ رکھا ہوتا تو آج میرے حساب سے صورتحال بالکل ڈفرینٹ ہوتی۔ میرے حساب سے ہو سکتا ہے سیاچین سے انڈیا کی فوج جا چکی ہوتی۔ مسئلہ یہ ہوا کہ ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی نے بالکل سپورٹ نہیں کیا۔ اگر انٹرنیشنل کمیونٹی، خاص طور پر یونائٹڈ نیشن نے سپورٹ نہیں کیا، دیکھیں کشمیر کی ذمہ داری یونائٹڈ نیشن نے لی تھی، اور ہم کشمیر کی وجہ سے ہی دو پڑوسی ممالک لڑ رہے ہیں۔ آج اگر اقوام متحدہ اور امریکہ، اس کے اتحادی، کشمیر کے جو لوگ ہیں جو قربانیاں دے رہے ہیں ان کو حق کے خود ارادیت دے دیں، کشمیر کا مسئلہ حل کرا دیں، آپ یقین کریں پاکستان اور انڈیا آرام سے ہو جائیں گے۔ بالکل بالکل۔ تو اس وقت بھی یہی ہوا، بجائے اس کے اقوام متحدہ آتا، پریشر ڈالتا اور انہیں کہتا جی ٹھیک ہے کارگل آپ نے کشمیر پہ قبضہ کیا ہوا ہے، کارگل کی پہاڑیوں میں پاکستان نے قبضہ کر لیا، تو آئیں بیٹھیں بات چیت کریں۔ لیکن بدقسمتی ہماری ہے انٹرنیشنل کمیونٹی نے سپورٹ نہیں کیا، پولیٹیکل لیڈرشپ نے سپورٹ نہیں کیا، اور ہمیں وہ ایک جو گین تھا، جو فتح تھی، اس کو واپس آ کے ختم کرنا پڑا۔ بالکل۔ اچھا، وہیں پر جہاں کیونکہ ہم افواج پاکستان کے خلاف جو بھی منفی ہو رہا ہے پروپیگنڈا، اس کے خلاف بات کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری بات کے ذریعے جہاں لوگ بھی سن رہے ہیں ان تک اچھا ایک پیغام جا سکے، وہیں جب ہم بات کرتے ہیں کہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ افواج پاکستان کے لیے جب ابھی یعنی دور حاضر موجودہ صورتحال کی دیکھیں، اور خاص طور پر ڈی جی آئی ایس پی آر کا بھی جب اسٹیٹمنٹ آیا، انہوں نے بھی کہا کہ سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے فوج کا، آپ بہترین انداز میں یہ بھی بتا سکیں گے کہ فوج کا جو بھی حصہ رہے، سب سے پہلی بات اس میں یکجہتی، یونائٹڈ ون نیشن سکھایا جاتا ہے، جس میں چاہے فقہ کی بنیاد پر ہو، کچھ بھی ہو، صرف پاکستانی مسلمان ہیں فوج میں جو ہے وہ صرف مسلمان ہیں، اس کے ساتھ صرف پاکستانی ہیں، یعنی چاہے کسی بھی مسلک کا، اس میں تو یہ سوال نہیں ہوتا کہ صرف مسلمان ہیں، اس کے ساتھ قومیتیں بھلا کر کہ صرف پاکستانی ہیں۔ کیا بیان فرمائیں گے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا، افواج پاکستان سیاست میں ماضی میں پڑی ہے، تلخ بات ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ آئین کی بالادستی میں، آئین میں جو لکھا ہوا ہے اس کو کیسے چلانا ہے، ہماری قومی اسمبلی نے، ہماری سینٹ نے چلانا ہے، ہماری عدلیہ نے چلانا ہے۔ افواج پاکستان کا میں حیران اسی بات پہ ہوتا ہوں کہ پہلے لوگوں نے کہا کہ جی ضیاء الحق ڈکٹیٹر تھا، پرویز مشرف ڈکٹیٹر تھا، پرویز مشرف صاحب کے لیے کہنے لگے تھے، اور ہاں، اور اب پاکستان کے بعض لوگ فوج سے توقع رکھ رہے ہیں کہ جی وہ سیاست میں انڈلج کرے خود کو۔ اچھا، ابھی بھی خواب کہیں نہ کہیں یہی دیکھا جا رہا ہے، جب یہ بھی پروپیگنڈا ہوتا ہے تو بار بار جب ہم سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہی ہوتا ہے کہ کچھ گھنٹوں میں بھی مارشل لاء لگ جائے گی یا اس طرح کی چیزیں، یہی سب آ رہا ہوتا ہے۔ اصل میں یہ جو چیزیں ہیں، اس قسم کی جو افواہیں ہیں وہ دشمن کے ایجنٹ پھیلاتے ہیں۔ آپ یقین کریں سوشل میڈیا پہ بہت سی ویب سائٹس ہیں جو انڈیا سے چلائی جا رہی ہیں، ہمارے بھولے لوگ ویریفائی ہو چکی ہیں، انویسٹیگیشن ہو چکی ہے، بھولے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے وہ جو کہتے ہیں نا بیٹ پھینکتے ہیں اور وہ مچھلی اس کو نگل کے پھنس جاتی ہے، ہمارے لوگ ان کی پھینکی ہوئی بیٹ میں، ان کی چلی ہوئی چالوں میں پھنس رہے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ہیں۔ بہت جلدی ان کو احساس ہو جائے گا کہ افواج پاکستان نے جو بالکل ایک رول ادا کیا ہے کہ ہمارا سیاست میں کوئی تعلق نہیں ہے، وہ آئین کے مطابق ہے اور ہونا چاہیے مستقبل اسی میں۔ اچھا، نئی نسل کی لیکن ذہن کی اگر تعمیر کی بات کرتے ہیں، کیونکہ ملک کی ترقی، سلامتی سب اسی سے جڑا ہوا ہے، کیا فرمائیں گے اس بارے میں؟ اچھا، نئی نسل کی طرف جانے سے پہلے میں علامہ اقبال کا ذکر کروں گا۔ ہاں بالکل، بسم اللہ۔ کیونکہ علامہ اقبال نوجوانوں کو بہت پیار سے مخاطب کرتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا علامہ اقبال نے کہا تھا، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ اچھا، دارا ایران کا بادشاہ تھا، اور اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو سپر پاور تھے، ایک رومن امپائر
اور ایک پرشیا یا ایران. تو یہ دونوں مسلمانوں نے فتح کر لی تھی. مسلمانوں کی فتوحات میں اس وقت بھی نوجوانوں کا میجر رول تھا. لڑنے والے نوجوان ہوتے تھے، لیڈرشپ دینے والے صحابہ کرام یا صحابہ کرام کے شاگرد ہوتے تھے یا اماموں کے شاگرد ہوتے تھے، تو اہل بیت کے شاگرد ہوتے تھے. تو جب تک لوگوں نے ان کے دامن کو پکڑ کے رکھا ان کو ترقی ملتی رہی. لیکن جیسے جیسے انہوں نے مغرب کے پروپیگنڈے میں آ کے اسلام کے دامن کو تھوڑا ڈھیلا پکڑا، عقیدے تھوڑے کمزور ہوئے، تو مسلمانوں پہ زوال آ گیا. اب میں بات کرتا ہوں پاکستانی نوجوانوں کی. پاکستانی نوجوانوں کو میں بالکل برملا کہوں گا کہ پاکستان سے اچھا ملک کوئی نہیں ہے دنیا میں. بے شک جو عزت آپ کو پاکستان میں ملتی ہے، جو تحفظ آپ کو پاکستان میں ملتا ہے، کوئی دوسرا ملک آپ کو نہیں دے گا. آپ اس کی ترقی کے لیے محنت کریں گے، آپ خود بھی سکون سے رہیں گے، آپ کی آنے والی نسلیں بھی سکون سے رہیں گی. اور مجھے پتہ ہے پڑھا لکھا نوجوان ہے، ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، بالکل ذہانت کی کمی نہیں ہے. ہمارے ہاں اگر کمی ہے تو میرا خیال ہے موٹیویشن کی یا لیڈرشپ کی. اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے، کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، ورنہ ہیومن ریسورس میں ہم کسی سے کم نہیں ہیں. آپ دیکھیں یہی ہمارے نوجوان ہیں پاکستان سے باہر کیا کارنامے کر رہے ہوتے ہیں. بڑی کی پوسٹ پہ باہر بیٹھے ہیں، امریکہ میں بیٹھے ہیں، یورپ میں بیٹھے ہیں، جرمنی میں بیٹھے ہیں، اٹلی میں بیٹھے ہیں. ایسا ہے نا. تو ذہانت میں کسی سے کم نہیں ہے. یہی سب سے بڑی بات ہے. وقت کی کمی ہے. لائیو افطار ٹرانسمیشن ہوتی ہے نا، نعت بھی مجھے سننی ہے. بسم اللہ کیجیے، پھر مجھے وقفے کی جانب بھی جانا ہے. حضور آپ کے در کا میں گدا ہوں، میرے دم میں آقا یہ دم آپ کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، کرم آپ کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. میں سب سے برا ہوں، میں یہ مانتا ہوں، حضور آپ کا یہی جانتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ. حضور آپ کا یہی جانتا. بڑا ناز ہے مجھ کو سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عطا جو کیا سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. جب جب پر فرشتے سلامی کو آئے، جب جب پر انسان میرا واسطہ پائے، جب جب پر انسان میرا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چھما چھما برسے نور خدا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بے شک بے شک. یہ قرآن جو رب نے نازل کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور آپ کا قصیدہ لکھا ہے، حضور آپ کا قصیدہ لکھا ہے. خدا کہہ رہا ہے حبیب خدا سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. سبحان اللہ.
رب کے در کا میں ادنا گدا ہوں، میرے دم میں آیا کا یہ دم آپ کا ہے، حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا سبحان اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، کرم آپ کا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین آپ سب دیکھ رہے ہیں فیض رمضان، ابھی حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ فیض رمضان فیض رمضان